کی ملکیت ہو اور اس کی میراث ہو. پڑھے بیٹے آگے بھی. اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا. اور لکھا ہے کہ تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا. پر خود قرض نہیں لے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا اور خود کسی سے قرض نہیں لے گا. کیوں نہیں لے گا؟ خدا کی قدرت بہت بڑی ہے. خدا کو جانچنا بہت مشکل ہے. خداوند کو پہننا بہت مشکل ہے. خدا کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہ بہت سکڑا ہے، کشیدہ ہے. یہ جو راستے لوگ پہچان لیتے ہیں، یسوع مسیح نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہو اور زندگی کا دروازہ بھی میں ہو. جو زندگی کے دروازے میں سے داخل ہوتے ہیں وہ کبھی ٹینشنوں میں نہیں رہتے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو خود لوگوں کو قرض دے گا اور لے گا نہیں. خدا ہم کو دینے والا بنا رہا ہے، ہم لوگوں سے لینے والے بن رہے ہیں. یہ تو معاملہ الٹ ہے. کیوں الٹ ہے؟ خدا کے حکموں کو آج میرے بہنوں اور بھائیوں جیسے طریقے سے، جیسے لیول سے ہمیں ماننا چاہیے ہم مانتے نہیں. ہم گنگے بتوں کی عبادت ہے، جدھر کو لوگ لے جاتے ہیں ہم بھاگ جاتے ہیں. کیونکہ پہلے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم گنگے بتوں کی مانت بھٹکتے پھرتے تھے. جس طرف لوگ ہمیں لے جاتے تھے ہم چلے جاتے تھے. لیکن ہم آج گنگے بتوں کی مانت نہیں، بلکہ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے. اس کلام کے وسیلے سے، اس کلام کے وسیلہ سے خدا لوگوں کو سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو خود لوگوں کو قرض دے گا اور لے گا نہیں. کیوں نہیں لے گا؟ جب حکموں کو مانیں گے تو پھر قرض دینے والے بنیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو ہم لینے والے بنیں گے. کیونکہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ لینے سے مبارک ہے. کیونکہ پطرس کے خاتمے، یعقوب کے خاتمے لکھا کہ اگر کوئی انسان بھلائی کرنا جانتا ہے اگر وہ نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے. پڑھے بیٹھے آگے بھی. اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ ساتھ ٹھہرائے گا. خداوند لکھا کہ تم کو دم نہیں بلکہ ساتھ ٹھہرائے گا. اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا. تو پست نہیں ہوگا بلکہ سرفراز ہی رہے گا. آج میرے بہنوں اور بھائیوں میں تمثیل دوں گا. اگر ہم سائیکل چلاتے ہیں، ہم پنچر والے کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا سائیکل پنچر ہے، اس کو پنچر لگا دو. ہم سے وہ پہلے پوچھتا ہے کہ آپ کچا پنچر لگانا چاہتے ہیں یا پکا. ہم اپنی جیب کی طرف دیکھتے ہیں، پیسے کچے کے ہیں یا پکے کے. پیسوں کی طرف دیکھتے ہیں، جیب کی طرف دیکھتے ہیں. پھر وہ ہمیں ڈراتا ہے. اگر کہتا ہے کہ آپ کا یہ کچا پنچر ہوگا تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ کوشش کریں پکا پنچر لگائیں. جب پکا پنچر لگ جاتا ہے تو دوبارہ وہ لیک نہیں ہوتا. ہماری زندگیوں کے اندر کچا پنچر ہے. ہم لکیر کے فقیر ہیں. جس طرح لوگ کہتے ہیں جنہیں لایا گلیوں دے نال اٹھ چلے. کیوں؟ کلام مقدس میں لکھا کہ غور سے دیکھو کہ کس طرح سے چلتے ہو. ندانوں کی مانت نہیں بلکہ دناؤں کی مانت چلو. اسی سبب سے ندان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ مرضی کیا ہے. مرضی کو سمجھنا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو ہر وقت خدا تجھ کو دم نہیں بلکہ سار بنائے گا اور تو سرفراز ہی رہے گا. سرفراز میرے بہنوں اور بھائیوں آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کریں. جتنے گندے گناہ ہے ان کو اتار کر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کرے اور اس کو کہے کہ یسوع جی تیرے سوا ہمیں کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی مخلصی دینے والا نہیں، کوئی نجات دینے والا نہیں. میں آج کے بعد تم نہیں بلکہ سرفراز ہونا چاہتا ہوں. کیسے سرفرازی آتی ہے میرے بہنوں اور بھائیوں؟ سرفرازی خداوند کی طرف سے آتی ہے. خدا ہمیں جانچتا ہے، خدا ہمیں پرکھتا ہے، خدا ہماری سوچ کو
کیسے طریقے سے خداوند کے لوگوں کو ہدیہ دیتے ہیں، کیسے طریقے سے ہم پادریوں کی خدمت کرتے ہیں، کیسے طریقے سے ہم پاسبانوں کا کھانا بناتے ہیں، کیسے طریقے سے ہم خداوند کے لوگوں کو اپنے گھر میں اتارتے ہیں۔ ماڈنا پور کی بات ہے، وہ بھائی طارق سنگھ کیسر MP تھا، رات 2 بجے کا وقت تھا، پادری صاحب ان کے گھر میں تھے۔ 2 بجے اس نے کیا کیا، رات اس کا باپ پادری صاحب کے جوتے کو صاف کر رہا تھا۔ طارق صاحب نے جب دیکھا کہ یہ آدھی رات کے وقت پادری صاحب کا جوتا صاف کر رہا ہے، اس نے بتایا کہ ابو جی آپ مجھے بتائیں، یہ میں جوتا صاف کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ برکت میری ہے، میں نے برکت لینی ہے۔ آدھی رات اس نے جوتا اس کا صاف کیا۔ برکتیں لینے کا کچھ راز ہے۔ کلام مقدس میں کہ اگر تو ان باتوں پر عمل کرے گا تو خدا تیرا تجھے سب قوموں سے زیادہ سرفراز کرے گا، تو دم نہیں بلکہ سر ہی بنا رہے گا۔ اور سرفرازی خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ سرفرازی کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں کو تمثیل دی۔ اس نے کہا کہ جب تک جووں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا وہ اکیلا رہتا ہے، پھل نہیں لاتا۔ جب تک ہم یسوع مسیح میں مریں گے نہیں، سرفرازی نہیں آئے گی۔ خدا کے لوگوں کو دینا سیکھو، خدا کو دینا سیکھو۔ کلام مقدس میں لکھا کہ جو خدا کے لوگوں کو دیتا ہے، جو یتیموں مسکینوں کو دیتا ہے، مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ خدا کو قرض دیتا ہے۔ جب یتیموں مسکینوں کو دیں گے اور ننگوں کو کپڑے پہنائیں گے تو خدا کو ہم قرض دیں گے۔ خدا کے پاس اتنی بڑی اتھارٹی ہے، خدا کے پاس آسمان کا اختیار ہے، زمین کا اختیار ہے، سونا اس کا ہے، چاندی اس کی ہے، پہاڑ اس کے ہے، سمندر اس کا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کی ہے، ہیرے جواہر سب کچھ اس کا ہے۔ ہماری تو جو سانسیں ہے یہ بھی اپنی نہیں، یہ بھی ہمارے خداوند کی ہے۔ سانسیں اس کی ہے، ٹانگیں اس کی ہے، کان اس کے ہے، پال اس کے ہے، سب کچھ اسی کی قدرت کے وسیلہ سے اسی کی بدولت ہمیں ملا ہے۔ اگر ہم اسی کی بدولت بنے رہیں گے تو خدا ہمیں سرفراز کرے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی مزاج تھا، اور گالی کھا کر کسی کو گالی نہ دو اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کیونکہ میرے بہنوں اور بھائیوں خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ وہ آسمان سے ایسی کلیسیا کو لینے کے لیے آنے والا ہے جن کے چہرے پر نہ کوئی داغ اور نہ کوئی دبا ہوگا اور نہ کوئی جھری ہوگی، اور ایسی کلیسیا کو خدا آج لینے کے لیے آنے والا ہے جن کے چہرے پر نہ کوئی داغ ہوگا اور نہ کوئی دبا ہوگا اور نہ کوئی جھری ہوگی۔ تو ایسی جلالی کلیسیا کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ پھر خداوند کا بندہ پولس اپنے خطوط میں لکھتا ہے کہ کتنے ہیں جو آج خداوند کی مرضی کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ جو خداوند کی مرضی کو سمجھنا چاہتے ہیں وہی سمجھ پائیں گے، جو سمجھنا نہیں چاہتے وہ کبھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ کیوں سمجھ نہیں پائیں گے؟ آپ جس بھی پاسبان کے تابع ہے، جس پاسبان کے بھی چرچ جاتے ہیں ان کے تابع رہیں۔ جس کسی جگہ پر پادری